بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اخلاق سالک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امپورٹنٹ خبریں تو بہت سی ہیں، اپڈیٹس ہوتی جا رہی ہیں، فواد چودھری کے حوالے سے بھی ہیں، تو شیخانہ کیس کے حوالے سے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور باتیں بھی بڑی سامنے آ رہی ہیں۔ سیاسی انجینئرنگ کا جو عمل جاری ہے، لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایک سلسلہ جس کا پہلے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ ہر ایک بندہ بات کر رہا ہے، کچھ لوگوں کی رائے کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ عمران خان کو پابند سلاسل کرنے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، کیونکہ عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے 15 جو جنوری تک کی جو ان کو ریلیف مل جائے اور پھر وہ باہر آ جائیں جیل سے، لیکن اس کا بندوبست باقاعدہ کر لیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کیا گیا کہ عمران خان کی آج اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ ایک گرفتاری ڈالی گئی ہے کیس کے اندر، اور کیس کیا ہے اور اس کیس کی نوعیت کیا ہے، اس کے اندر ایک تو یہ بھی لوگ دلیل دیتے ہیں کہ عمران خان جو ہے 9 مئی والے کیس کے دن جو تھے وہ تو ان کی اسٹڈی میں تھے، ان کو اریسٹ کیا ہوا تھا ان کو، تو وہ سارا کچھ کیسے ہو گیا، ان کا نام کیسے آ گیا، تو عمران خان کی جو ہے وہ GHQ حملہ کیس کے اندر جو ہے ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، اور اس گرفتاری کے جو ہے وہ وہاں پہ SHOs کی ایک بھرمار موجود تھی، تقریباً 8 سے 9 SHOs جو تھے وہ وہاں موجود تھے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کتنے تھانوں کے اندر جو ہے وہ کیس رکھا گیا تھا، اور عمران خان کو یہ گرفتاری جو ڈالی گئی ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ وہاں موجود تو تھے نہیں اور ان کا نام نامنیٹ نہیں تھا، تو آپ کو پتہ ہے ایک نامعلوم کا ایک خانہ ہوتا ہے، اس خانے کے اندر یہ ڈال لیتے ہیں، اور یہ پولیس کا ایک طریقہ واردات بھی ہے، اور شاید یہ ایک لاء کے اندر بھی موجود ہے، تو نامعلوم والے خانے کے اندر ان کو جو ریکوائرڈ ہوتا ہے اس بندے کا نام لکھا اور پھر اس کو گرفتار کر لیا، اور اس کو جہاں استعمال کرنا ہوا وہ نامعلوم کا خانہ استعمال کر لیا۔ اسی طرح یہ خانہ بھی آج استعمال ہوا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور ان کو GHQ حملہ کیس کے اندر جو ہے گرفتار کیا گیا ہے، یعنی گرفتاری ڈال لی گئی ہے۔ خوف یہی ہے وہی کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ شاید باہر آ گیا تو پھر الٹ پڑا ہوا، پہلے وہ الٹا پڑا ہوا ہے ان کو سبھی کو، یہ بات بھی ایک روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہ اب مخالفین بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں، جو بڑے ان کے ڈیڈ اگینسٹ تھے ان کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، اگر وہ باہر آ گئے تو اس طرح وہ نہیں چھوڑیں گے اور کلین سویپ کر جائیں گے، مختلف حربے استعمال کیے گئے، اور اب جو یہ گرفتاری ڈالی گئی ہے عمران خان کی، وہ نامعلوم کے خانے میں عمران خان کا نام لکھ کر وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی گرفتاری ڈال دی گئی ہے کہ کہیں وہ 15 جنوری والی جو افواہیں باہر تھی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے جو ہیں وہ بڑے کانشیس اور بڑا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سارے کیسز وہ لڑتے خود سے ہیں، لڑواتے بھی خود سے ہیں، تو ان کو پتہ تھا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے اور پھر وہ 15 جنوری کے بعد جو افواہیں ہیں کہ باہر آ جائیں گے، تو ان کو باہر نہیں آنے دینا، الیکشن نہ لڑ پائیں، الیکشن سے پہلے جو ہے وہ اگر باہر آ گئے تو بہت زیادہ تنگ کریں گے، عوام تو ویسے بھی جو ہے وہ ماننے کو کچھ بھی تیار نہیں ہے، خوف بھی اس کے اوپر، پریشر بھی، تمام کچھ، قیادت کو پکڑ دکڑ کے بعد وہ یہ گرفتاری کا عمل جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اچھا، اور دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک کیس بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، جس کے اوپر بھی پورے پاکستان کی نظریں ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بلے نے وہاں پہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر دیا گیا، چھینا گیا، PTI کو دے دیا گیا، پھر چھین لیا وہاں پہ، تو وہ عمل جاری تھا، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک رکنی بینچ نے جو فیصلہ سنایا کہ کالعدم قرار دے دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کہ بلہ جو ہے وہ PTI کو دیا جائے، اس کے بعد پھر ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور پھر ایک رکنی بینچ نے دوبارہ سے اس کے اوپر جو سماعت کی، اور ایک رکنی کا نظر ثانی کا کیس بھی ایک ہی سن رہا ہے، تو یہ بھی بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو یوں محسوس ہوا کہ وہ ایک بندہ جو تھا، جو ان کو محسوس ہوتا تھا ہمارا کام کرے گا، تو اسی کو شاید اس کے سامنے یہ لگائی گئی اور پھر واپس لے لیا گیا۔ اور اس دن آپ کو پتہ بھی ہے کہ زرتاج گل کب وہاں موجود تھی رات، وہ بڑا وہاں ڈرامہ بھی ہوا، وہ بڑا بیچاری رات گئے تک، وہ بھی ساری قوم نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا تماشا ہمارا۔ تو اب جو ہے وہ ڈویژن بینچ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا وہ سماعت کر رہا ہے، تو وہ سماعت کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ بلہ PTI کو واپس ملتا ہے یا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا جاتا ہے۔
اگر تو فیصلہ جو ہے وہ اس کو قلعدم قرار دے دیا گیا تو پھر پی ٹی آئی کو بلہ مل جائے گا، لیکن بڑے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ شکنجے بہت بڑے کسے ہوئے ہیں، اور کل 10 کو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلہ واپس نہیں ملتا تو ان کی کل 10 تاریخ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ بھی وہ وہاں پہ سماعت جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، تو وہاں جائے گا۔ تو جب یہاں پہ نہیں ہوگا تو اس میں اگر پشاور ہائی کورٹ کے اندر ڈویژنل بینچ جو ہے وہ بحال کر دیتا ہے پی ٹی آئی کا بلہ، تو پھر یوں ہوگا کہ وہاں یہ پی ٹی آئی تو نہیں جائے گی، یقینی بات ہے، لیکن اپوز کرے گا وہیں پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن وہاں پہ اپوز کر سکتا ہے، انٹل وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پہلے آپ کو کاپی ملے، لیکن آپ دیکھیں گے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے پہنچ جائیں گے سپریم کورٹ میں بغیر کاپی لیے۔ ہو سکتا ہے ادھر سے ہوئے ادھر سے الیکشن کمیشن کا بندہ بیٹھا ہو کہ ڈویژنل بینچ جو ہے وہ کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ وہاں پہ فوراً سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کے اندر جس طرح سے انصاف کی جو ہے وہ بولی لگی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ 2 شخصیات ہیں اب جس کے جو ہماری سپریم کورٹ کے عدالتوں کے اندر ہیں، وہ پیرلل ہیں، لیکن پیرلل کا ایک طرف کا جو پلڑا ہے اس کے نٹ جو ہیں وہ کسے جا رہے ہیں اور دوسرا جو اس کے ڈھیلے چھوڑے جا رہے ہیں۔ دونوں کی جو ڈیزگنیشن دونوں پرائم منسٹر سابقہ ہیں، اور ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کو سرٹیفائیڈ چور قرار دینے کے بعد اب اپنے فیصلوں کو ریورس کیا جا رہا ہے۔ اب وہی بڑی عدالت جس نے اس شخص کو کرپٹ اور اس کو سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کیا تھا، آج وہی سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلے کیے ہوئے فیصلوں کو واپس جو ہے وہ ریورس کر رہی ہے۔ تو جس طرح سے ان کے کل محسوس ہوا جو 6-1 سے جو ایک فیصلہ ان کے حق میں آیا، تو یوں محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے پیچھے میاں صاحب کے جو ہے وہ انصاف لے کے اور ان پہ نچھاور کرنے کے لیے جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں اور لے کے پھر رہے ہیں اور ان کو دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی خود سے اتنے حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور کیا کیا ہوا تھا اور کیا کیا ہوا۔ لیکن ایک فیصلہ وہاں عوام 24 کروڑ عوام 25 کروڑ عوام یہ بھی سوال اٹھاتی ہے کہ کیا اسی طرح کے جو فیصلے ہیں جنہوں نے کیا ہے، اگر یہ فیصلہ وہ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتا، قاضی صاحب کہتے ہیں تو میں آئین کو مانتا ہوں، آئین کو کس حد تک مانتے ہیں وہ بھی سامنے سارا کچھ، تو وہ عوام یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے، اگر آپ یہ کہتے ہیں غلط کیا ہے، یہ فیصلے وہ غلط تھے، ان کو سزائیں غلط تھی، تو کیا ان کے خلاف بھی کبھی قاضی صاحب جو وقت کے منصف ہیں، جس منصف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انصاف دیں گے؟ ان کو بھی بلایا جائے گا کہ آپ ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں، یا پھر بھی وہ بڑوں کی طرح ان کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے غلط فیصلے ہوئے ہیں تو پھر یقیناً یہ عوام چاہتی ہے، ہر شخص کہتا ہے، باشعور ذی شعور انسان یہ کہتا ہے کہ پھر ان کو سے پوچھا جائے کہ ایسے فیصلے کیوں آتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ٹریک ریکارڈ کے اندر بھی ہے، ادھر قبروں کو انصاف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے، لیکن جو 24-25 کروڑ عوام کا جو مسئلہ ہے، جو ان کا حق ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ انصاف مل نہیں رہا، لیکن آپ قبروں میں بیٹھے ہوئے۔ لیکن پھر میں یہ بھی کہتا ہوں، پھر آپ بھٹو والے اپنا کیس کے اندر فاطمہ جناح والے کیس کے اندر بھی پھر آپ یحییٰ خان جو پہلے ڈکٹیٹر ہیں ان کی قبر کو بھی نکالیں اور فاطمہ جناح کو بھی انصاف دیں، یحییٰ خان کو بھی نکالیں، قوم کو انصاف دیں۔ پھر میں وہاں پہ یہ بھی کہوں گا بنگالیوں کو بھی انصاف دلوائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اور آج بھٹو کا جو ہے وہ اس کو انصاف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے، کچھ طریقہ واردات تو بدلا ہوا ہے لیکن کچھ نہیں بدلا کہ کسی ایک عام شخص، ایک عام شہری کے لیے ریلیف اور عام شہری کے لیے خوشحالی آئے، اس کے لیے کوئی خوشی کی خبر آئے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ ڈویژنل بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا ہو، تو اس کے اپڈیٹ لے کر پھر حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں اخلاق سالک کو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔